بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر ہیں۔ آئیے ہم آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں فوری طور پر۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ مصیبتوں سے کے آنے پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا محسوس کرتے ہیں اور اس پر اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ کرنا صحیح ہے یا یہ کہ اس طرح کا کام غلط ہے؟ تو ہم جواب میں کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ انسان کے اوپر اچھائی آتی ہے یا جو کچھ برائی آ جاتی ہے اس کی سمجھ سے وہ تقدیر کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا وہ آپ کے پاس آ کر رہے گا، چاہے وہ آپ کی روزی ہو، چاہے علم ہو، چاہے اچھائیاں ہوں، چاہے برائیاں ہوں، کچھ بھی وہ چیز آنے ہی والی ہے اور وہ آپ سے دور نہیں جا سکتی ہے۔ اور جو کچھ آپ کو اچھائی ملنے والی ہے وہ اچھائی آ کر پہنچے گی، جو آپ کے لیے غلط ہے وہ بھی آپ کے پاس پہنچے گی، اور سب کچھ یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے جیسی تقدیر بنائی ہے ویسا ہوتا ہے۔ بس اس میں حکمت کیا ہے کہ آدمی جب اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ صبر سے کام لیتا ہے اور صبر کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ صبر، اور میں بتاؤں کہ مصیبتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، ایسے نہیں کہ مصیبت کوئی، آپ خود جانتے ہیں بہت قسم کی مصیبتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک قسم مصیبت کی وہ ہوتی ہے کہ انسان غلط کار ہوتا ہے، اس کی غلطی کی بنیاد پر اس کو اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے اور اس کے لیے اصلاح حال کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اپنی غلطی کو سمجھ پاتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے اور یہ اس کے غلطیوں کی بنیاد پر ایسا اس کو پہنچ جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو قرآن مجید کی آیت سناتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے، اصابکم من مصیبہ، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، تمہارے کاموں کا نتیجہ ہے، یعنی وہ یعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری غلطیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، یعنی مصیبتیں نہیں پہنچتی ہیں اس کی بنیاد پر، معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ تمہارے کاموں کا نتیجہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں پریشانیاں آ گھیرتی ہیں۔ دوسری آیت میں آیا ہوا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں خشکی اور تری ہر جگہ پر فساد ظاہر ہو گیا ہے، برائیاں پھیل گئی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، اس بنیاد پر کہ لوگوں نے جو کچھ غلط کیا ہے اس کا نتیجہ ہے، لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور یہ فساد یا اس کی بربادی لوگوں کی ظاہر ہوتی ہے اس لیے تاکہ لوگ اپنا غلط بنیاد پر کام کرنے کی وجہ سے اس کا انجام چکھیں، اس کا مزہ پائیں، دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، تاکہ وہ اپنے غلطیوں سے لوٹ کر سیدھے راستے پر آ جائیں۔ یہ مصیبت ہوئی انسانوں کے اپنے گناہوں، اپنے کاموں، اپنے اعمال، اپنے ہاتھ کی کمائی کی ہوتی ہے، اپنے ہاتھ و پیر جسم سے جو غلط کاریاں ہوتی ہیں اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ ایک مصیبت ایک قسم کی اور بھی آتی ہے، یعنی ہمیں کہتے ہیں انسان کے اپنے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے لیکن اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، جیسا آپ دیکھیں گے بھائی یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، بڑا ہی نیکوکار ہے، اس کو کیسے پریشانی آ گئی، اس کو کیسے مصیبت آ گئی، لوگ اس طرح سے تعجب میں پوچھتے ہیں اور ایسا ہوتا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں۔ تو یہ اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ان کے کسی غلطی کی بنیاد پر ان کو کوئی تکلیف آ گئی، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کے ذریعے سے اس کا ثواب بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہاں تو غلطی کیا تھا جس کے نتیجے میں یہ بات آ گئی تو وہاں تو معاملہ برابر ہو گیا تاکہ اصلاح حال کر سکو، لیکن کبھی ایسی بھی مصیبت آ جاتی ہے جہاں کوئی آپ کو غلطی نظر نہیں آتی ہے لیکن اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ کس وجہ سے صبر کرے گا، اور صبر کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں اور آپ جانتے بھی ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب،
کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بغیر حساب ملتا ہے، یعنی اس کا کچھ شمار نہیں کتنا اجر، 1 گنا 10 گنا 20 گنا 50 گنا کچھ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کتنا دے دیں گے۔ تو صبر کرنے والوں کا اجر تو بہت بڑا ہے، بلا حد و حساب ہے۔ تو اس مصیبت پر وہ صبر کرتے ہیں اور جزا فضا نہیں کرتے، واویلا نہیں مچاتے، دوسروں سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، اللہ سے ہی دعا مانگتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اس صبر کے ذریعے سے ان کے درجات بڑھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو عملی طور پر بتاؤں کہ دیکھیے، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ تصور ہی غلط ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو، لیکن مصیبتیں ان پر بھی آتی ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی چوٹ لگتی ہے، ان کے بھی دانت شہید ہو جاتے ہیں، ان کو بھی زخم لگ جاتا ہے، اور کتنی کتنی پریشانیاں ان کی زندگی میں گزری ہیں۔ آپ تو سیرت پڑھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے، لیکن کیا یہ اس لیے ہے کہ ان کی کچھ غلطی تھی؟ نہیں، بلکہ ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ اور اعلیٰ اور رفع بنانا چاہتے تھے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بیمار ہوں تو میری تکلیف پریشانی ایک انسان نہیں 2 انسانوں کے برابر ہے، یعنی بڑی شدید تکلیف رہتی تھی آپ کو۔ تو یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کے درجات کو بڑھایا جا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بڑھایا گیا۔ آپ کسی انسان کو دیکھیں یا وہ اس نے اسے یاد نہیں کوئی غلطی کیا ہے، بلکہ دیکھو کار تھا لیکن اس کو کچھ تکلیف آ گئی ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے، پریشانی میں گھر جاتا ہے، تو اس لیے نہیں کہ اس نے غلطی کیا، بلکہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتے ہوں۔ تو ایسی صورت میں یہ مصیبتوں کے 2 قسم ہونے کے باوجود بھی انسان اللہ کے قضا پر صبر کرتا ہے، قضا و قدر میں جو کچھ لکھا ہو اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کے ذریعے سے اس کے درجات بڑھتے ہیں، اور اگر صبر میں کمی آ جاتی ہے تو درجات گھٹتے بھی ہیں، اس لیے کہ اس وقت تو شکوہ شکایت کرتا ہے، بہت جھیلتا، کہتا ہے کہ ہمارے اوپر تو نعوذ باللہ کہتا ہے ظلم، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی نظر کرم نہیں کرتے ہیں، ہم کو تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انسان پر کتنا زیادہ انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے، لہذا اس قسم کی باتیں کہنا تو غلط ہی ہے سرے سے۔ آئیے اسی صورت میں مصیبتیں جو ہوتی ہیں، ان مصیبتوں کے بارے میں جس کے بارے میں پوچھا ہے کہ مصیبتوں پر ناراض ہونا کیسا ہے اور اس کا کیا حکم ہے، تو حقیقت میں مصیبتوں میں لوگوں کے پاس جو آتی ہیں ان میں کچھ ان کے اپنے ذاتی طور پر کچھ اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ کیسے؟ 4 قسم کے ہیں۔ ایک تو مصیبت آنے کے بعد ناراض ہونا، اس کو ناپسند کرتے ہوئے اس بارے میں کہ ہم کو بلا وجہ پریشانی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہ شکایت وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اللہ کے بارے میں اس کی بات یہ ہوتی ہے، اس لیے کہ مصیبتیں ڈالنے والا تو ہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی آتی مصیبت تو اس پر صبر کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس مصیبت سے راضی برضا رہتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ شکر سے مصیبت آتی تب بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ 4 درجات ہوتے ہیں کسی کی مصیبت آنے پر۔ یہ پہلا درجہ یہ کہ ناراضگی ظاہر کرے اور اس کے انجام اچھے نہیں ہیں۔ ناراضگی ظاہر کرنا یہ انسان کا ہو سکتا ہے دل سے ظاہر کرتا ہو، عمل سے ظاہر کرتا ہو، زبان سے ظاہر کرتا ہو، طرح طرح کی مشکلات پیش کرتا ہے۔ دل سے ناراض ہونا اللہ سے یہ بہت بڑا خطرہ ایمان کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ اس طرح سے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اگر کوئی اور دوسری ایسے عملی طور پر ناراضگی ہے، جیسے کپڑے پھاڑنا کسی کے مر جانے پر، اور گال پیٹنا یا سینہ پیٹنا یا واویلا کرنا، چیخنا چلانا، یہ بھی ایک طرح کی ناراضگی ظاہر کرنا ہے، لیکن یہ زبانی طور پر نہیں، قلبی دل سے نہیں۔ دل میں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رضا پر ہو، لیکن سب حالات کے سب صبر نہیں کر پاتا، ایسا کرتا ہے۔ اور زبان سے بھی کچھ کہہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہائے کیا مصیبت آ پڑی ہے اور ہم تو پریشان ہو گئے، اور یہ ہمارا فلاں گم ہو گیا، فلاں چیز چلی گئی، فلاں مر گیا، اور وہ ہمارے لیے کیسا تھا۔ اس قسم کے الفاظ جس کو نوحہ کہتے ہیں، یہ زبانی طور پر یہ ایک طرح کا ناراضگی ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن سب سے بڑا خطرناک اس میں دل سے اللہ کے بارے میں غلط تصور کا لانا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہم اور تفصیل میں نہیں جانا جائے گا اس بارے میں۔ دوسرا مقام صبر جو ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک آدمی پر مصیبت آتی ہے، اس پر ناراض نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو ناراضگی ظاہر کرنے سے روک کے رکھتا ہے، گرچہ کہ اس کے دل پر بھاری ہے وہ مصیبت ایک بڑی آئی ہوئی ہے، لیکن صبر کرتا ہے، واجب کرتا ہے، اور اگر صبر نہیں کرے گا تو ناراضگی ظاہر کرے گا، لہذا صبر سے کام لیتا ہے۔ اور چونکہ ناراضگی ظاہر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ کے احکام پر اور اللہ کے طریقہ کار پر، لہذا صبر کرنا چاہیے کسی مصیبت کے آنے پر۔ آئیے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی کا کوئی بچہ جو تھا بیٹا بیمار ہو گیا اور شدید بیمار تھا. انہوں نے اپنے والد صاحب کے پاس اطلاع بھجوائی کہ آپ آ جائیے، اس کی حالت کو دیکھ لیجئے، بہت تکلیف میں ہے اور مرنے کے قریب ہے. آپ کو اطلاع دی گئی، آپ نے سنا اور اس کے بعد کہا، جو آدمی آیا تھا ان کے پاس، تو کہا کہ جاؤ ان سے کہو مرہا فلتصبر، اس کو کہو کہ صبر سے کام لو، ولتحتسب، اور اللہ کے پاس اس صبر کا ثواب ڈھونڈو. تو گویا کہ آپ نے یہاں ان کو صبر کا حکم دیا. تو ایک دوسرا مقام مصیبت پر یہ ہے کہ صبر سے کام لینا چاہیے. ایک ناراض ہو جانا ہے اور ایک صبر سے کام لینا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس آدمی اس سے راضی رہے کہ مصیبت جو آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی مصیبت کو ہٹانے والا ہے. ہم تو اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، یعنی مصیبت پہ واویلا نہیں کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے اور اس بات پر راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بالکل ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی اس مصیبت کے بارے میں شکر سے کام لے. یہ تو صبر اور رضا دو قریب کے مقامات ہیں، لیکن صبر میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی دل سے تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، اور رضا میں یہ ہے، رضامندی میں یہ ہے کہ دل سے تکلیف محسوس نہیں کرتا. اللہ کا جو حکم تھا وہ ہوا، ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں، راضی ہوں اس پر. یہ دونوں میں فرق ہے. نہیں ورنہ تو صبر و شکر عام طور سے ایک طرح سے صبر و رضامندی ایک ہی بات ہوئی تقریباً، لیکن نہیں، دونوں میں فرق ہے. اور شکر کا جو مقام ہے وہ شکر یہ ہے کسی مصیبت کے آنے کے وقت انسان اس موقع پر یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو مصیبت ڈالی ہے اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی، لیکن ہمیں چھوٹی مصیبت آئی. مثال کے طور پر کسی کے گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایکسیڈنٹ میں اس کا پیر ٹوٹ جائے، وہ یہ سوچ کے بھئی پیر ہی ٹوٹا ہے، پیٹھ تو نہیں ٹوٹی ہے اور کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا، ہماری زندگی باقی ہے، اس پر اللہ پر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک چھوٹی مصیبت میں گرفتار کیا، لیکن ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، اللہ نے ہمیں چھوٹی مصیبت دیا، بڑی مصیبت میں نہیں ڈالا ہے. تو یہ سوچ کر کے اس پر شکر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ ایک بڑا درجہ ہے. یہ ایسی صورت میں انسان مصیبتوں کے وقت بجائے اس کے کہ ناراض ہو اور اپنے دل سے کوئی برائی ظاہر کرے، اس کو صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ کے حکم پر راضی رہنا چاہیے اور شکر کا درجہ حاصل کرنا چاہیے. جن میں جس درجے پر پہنچ سکے وہ بہتر ہے، لیکن سب سے اعلیٰ مقام شکر کا ہے جس کو کم ہی لوگ احساس کر پاتے ہیں. آئیے ہم ایک اور سوال بھی جاتے ہیں. سوال میں یہ ہے کہ کچھ بیمار لوگ رہتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ پوچھنے بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، اور گویا کہ اس مصیبت پر انہیں تکلیف بڑھ جاتی ہے تو بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے. تو کیا ان کے لیے کیا حکم ہے، کیا نصیحت ہے؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی کسی کے پاس مصیبت آتی ہے، جیسے بیماری جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو بیماری بھی ایک مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت میں بھی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ اس کو ایک آزمائش سمجھیے. اس آزمائش میں ہم کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، رضامندی سے کام لیتے ہیں، یہ ہے کہ شکر سے کام لیتے ہیں، یہ ہے کہ سب سے خراب درجہ جو اس میں یہ ہے کہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بہت ہی شکوہ شکایت کرتے ہیں، کیا مصیبت آ پڑی ہے، کیا پریشانی آ گئی ہے اور ہمیں ہی یہ سب تکلیف نہیں تھے، لوگ آزاد گھوم رہے ہیں، ایسا فلاں کہا ہے، ایسا غلط کرا اس کو، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ سب کہنا، ناراضگی ظاہر کرنا یہ بہتر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اچھی چیزیں دے کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا شکر گزار ہے، اور کبھی تکلیف میں ڈال کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا صبر سے کام لیتا ہے. آئیے اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور ہم تمہیں برائی سے، یعنی تکلیف دہ چیزوں سے، مصیبتوں سے، اور بالخیر اور اچھائیوں سے اچھائیاں دے کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. فطرتاً یہ آزمائش کریں گے. آزمائش میں ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے. اب یہ آزمائش کی زندگی گزار کر کے جب جاؤ گے تو جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. تو گویا کہ انسان کے اوپر زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں، چاہے اچھائی ہو کے ذریعے سے ہو، اچھائی بھی ایک طرح کی آزمائش ہے، اس لیے کہ عام حالات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے پاس جب
رزق کی کشادگی آ جاتی ہے، جاہ و منزلت بڑھ جاتی ہے اور اس کا پاور اونچا ہو جاتا ہے، اور کچھ اور بھی ایسے کچھ الفاظ آپ جو چاہیے کہہ لیجئے، تو اس کے نتیجے میں اس کے پاس وہ تمرد آ جاتا ہے، سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے احکام کی طرف رغبت گھٹ جاتی ہے، دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا بلکہ دنیا کی برائیوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتا ہے، زنا میں پڑ جائے، لوگوں کے مال گھسیٹنے میں لگ جائے، کسی کی عزت نہ جانے، غریبوں مسکینوں کو پھٹکار دے، اور بہت بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو حقیقتاً یہ مال مل جانا بھی آزمائش کا ذریعہ ہے، لیکن یہ آزمائش لوگ محسوس نہیں کرتے، اور جب تکلیف آتی ہے تو محسوس کرتے ہیں کہ آزمائش ہو رہی ہے، لیکن اس مقام پر صبر نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے جو اس کو نقصان دے سکتی ہے اگر اس نے اچھی طرح سے اس کو نہ نبھایا۔ اور اسی صورت میں انسان کو مشکلات پر صبر کرنے کے لیے، چاہے یہ بیماری ہو جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، چند چیزیں ضروری ہیں، اس پر کیسے غلبہ پائے گا، یہ بھی اس کو پریشانی جو آ گئی ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو کیسے مضبوطی سے ثابت قدم رکھ پائے گا کہ وہاں پر اس سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے، یہ شکوہ نہ ہونے پائے، اللہ سے ناراضگی نہ ظاہر کرے، لوگوں سے شکایت نہ کرے کہ ہماری بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے، ہم یہ آزمائش کے لیے ہیں۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو اپنے اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، مضبوط رکھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور مخلوقات سب اسی کی ہیں، ان کے اوپر جو اچھائی آتی ہے وہ اسی کی طرف سے آتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے اسی کی طرف سے آتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں ہم اللہ کی شکایت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہمارے لیے ہمیں اللہ کے اس آزمائش میں صحیح ڈھنگ سے برابر پورا اترنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان مصیبتوں پر انسان جو دیکھتا ہے یہ جانے کہ اس سے ہمارے درجہ، ہمارے گناہ گھٹائے جاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ تسلی حاصل کرے، اس سے بڑی مصیبت دوسروں کو رہتی ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصیبت پر صبر کے بدلے میں اجر و ثواب کی امید رکھے۔ ہمیں ان کی تفصیل میں آیات اور احادیث بھی ہم سنا سکتے تھے، لیکن آج کا وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اتنی تفصیل میں جائیں، لہذا اگر موقع ملا دوبارہ جب آپ سے حاضر ہوں گے تو ہم اس کی تفصیل بھی پیش کریں گے کہ آدمی کو اپنے صبر کرنے کے لیے کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، کن چیزوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھیں گے، یہاں تک کہ آپ کی دوبارہ ہم سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور خیر نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔